अस्सलाम वालेकुम। YasinSanalysis.com के वेब पेज पे आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप इस पेज को लाइक करते हैं और आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं, और जो भी ताज़ा तरीन खबरें होती हैं जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ता है वो आप इसको सुनते हैं और आप कोशिश करते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकें। बहरहाल ये हफ्ता इतवार 2 दिन हमारे पास गुजरे, 20 और 21 अगस्त की डेट गुजरी हफ्ता और इतवार को, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू अगर हम चेक करें तो हमारे पास ये खबर मिलती है कि जनाब इस हफ्ते खास तौर पे 24 तारीख को पूरे 6 महीने हो जाएंगे जो यूक्रेन के ऊपर रूस ने अटैक किया। इन 6 महीनों में बहुत सारे तगय्युरात हमारे सामने आए। रूस के ऊपर पूरी दुनिया में पाबंदियां लगाई, तेल की कीमतें $130 तक पहुंच गई थी, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि तेल की कीमतें थोड़ी सी डाउन साइड पे हैं। $90 पर बैरल के हिसाब से तेल की कीमतें चल रही हैं और सोने की कीमतें भी ग्रेजुअली डाउन साइड पर आई हैं। अच्छा, इन तमाम चीज़ों का अगर हम मवाजना करें और ख़ास तौर पे ये 2 दिन हमारे पास हफ्ता इतवार जो गुजरे हैं, जैसे कि मैं हमेशा आपसे ये कहता हूं कि सैटरडे और संडे चूंकि पूरी दुनिया की मार्केटें सिवाय 2 मार्केट जो खुली होती हैं, तल अबीब इसराइल की और सऊदी अरब की मार्केटें इतवार को खुली हुई होती हैं, इसके बावजूद इसके अलावा तमाम मार्केटें दुनिया की बंद रहती हैं। लेकिन इन बंद मार्केट में जब हम ये देखते हैं कि मंडे को जो मार्केट ओपन होगी उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या कुछ हो सकता है, तो इस हवाले से हम ये जरूर कहेंगे कि जनाब ये हफ्ता और इतवार जो 2 दिन गुजरे हैं इसमें रशिया की तरफ से बहुत ज्यादा फायरिंग की गई है, मिसाइल्स अटैक्स किए गए हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर अटैक किया गया है। क्राइमिया जिसको पहले ही 2014 में रूस ने अपनी एनेक्सी बनाया हुआ था, वहां के बहुत सारे जो इलाके हैं, टेरिटरीज हैं, वहां पर अटैक हुआ है। अच्छा, इन अटैक्स होने के बेसिस पे ये कतई तौर पर नहीं कहा जा सकता कि जनाब आज चंद घंटों के बाद जो मंडे को मार्केट ओपन होगी वो किसी गैप से खुलेगी, सोने चांदी या तेल में कोई गैप क्रिएशन होगा, ये मुमकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम पिछले 6 महीने से ये देख रहे हैं कि ये जो जंगी कैफियत है ये अब ये एक रूटीन वॉर हो चुकी है। अब इसमें ये कहा जाए कि जनाब रूस ने जो है यूक्रेन के ऊपर बहुत अटैक किया है, ये 2 दिन हफ्ता और इतवार बड़े मसाइल क्रिएट हुए हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो लीक हो सकता है, न्यूक्लियर एक्टिविटीज जो है वो उसका फिजन एंड फ्यूजन हो सकता है, तो इससे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। तो ये अब इट इज द पार्ट ऑफ द रूटीन लाइफ हो चुका है। रूस यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है और गाहे बगाहे वो अटैक्स करता रहता है। इसका अगर हम जायजा लें तो हम ये कह सकते थे कि जनाब इस अटैक्स पे तो सोने की कीमतों को तो $1900 और $2000 तक चले जाना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि ये 6 महीने से ये जो जंगी कैफियत है अब ये एक रूटीन का हिस्सा है। और दूसरी तरफ हमारे पास जो एक स्टोरी है कि जनाब पूरी दुनिया में हम ये देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो कहानियां चल रही हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी आ रही है। हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने पिछले 3 से 4 महीने में 225 बेसिस पॉइंट अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया है, यानी 0 से 25 बेसिस पॉइंट 3 से 4 महीने पहले अमेरिका का इंटरेस्ट रेट था। आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका का जो इंटरेस्ट रेट है वो 2.50 है और इसमें ग्रेजुअली बहुत ज्यादा तेजी दिखाई दे रही है। पिछले हफ्ते हमारे पास जुमेरात को ये रिपोर्ट आई थी कि जनाब अमेरिका की जो FOMC फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की जो मिनट्स हैं, मीटिंग ऑफ द मिनट्स हैं, इसमें हम ये तलाश करेंगे, जो बातें होंगी हम चेक करेंगे कि क्या वाकई में अमेरिका अपनी आइंदा जो मीटिंग सितंबर के पहले हफ्ते में होगी उसके अंदर अपने शरई सूद में इजाफा करेगा या नहीं करेगा। तो मुख्तलिफ जराए से और जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं उसमें कहीं हमारे पास ऐसे फिगर्स मौजूद नहीं हो रहे कि ये कहा जाए कि जनाब अमेरिका में या दूसरे ममालिक में या बरतानिया में या यूरोपियन यूनियन में वहां पे इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। इन्फ्लेशन मुस्तकिल तौर पर बढ़ता चला जा रहा है और हम ये जानते हैं कि जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता और बढ़ता चला जाता है तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि पूरी दुनिया अपने शरह सूद को भी बढ़ाना चाहती है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगले हफ्ते जो मीटिंग होगी FOMC की उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कवी इम्कानात
پائے جا رہے ہیں. اچھا, انہی اسپیکولیشن کی بیسس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف کرنسی مارکیٹ اپنے 20 22 سال اور 10 سال کے لوئسٹ لیول پہ کھڑی ہوئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ اینڈ سلور کی جو مارکیٹ ہے وہ بھی ڈاؤن ہو رہی ہے. حالانکہ دوسری طرف ٹھیک ہے کہ وہاں پہ یوکرین کے اوپر اور روس کے درمیان جو جنگی کیفیت ہے, اور امریکہ اب دھمکیاں دے رہا ہے چائنا کو تائیوان کے حوالے سے, اور اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ہے, ٹرکی اور سیریا کا مسئلہ چل رہا ہے. تو ہم اکراس دی بورڈ پوری دنیا میں جب دیکھتے ہیں تو جنگی کیفیت تو ہمیں دکھائی دیتی ہے یا جنگ کی طرف پیش قدمی دکھائی دیتی ہے. تو ان بیسس پہ ہم یہ کہیں کہ جناب یہ پریشس میٹل جو ہیں, گولڈ, سلور, پیلیڈیم, پلاٹینم, ایون کے جو انڈسٹریل آئٹم ہیں, کاپر, وہ اپر سائڈ پہ چلے جائیں گے, لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میٹل ہیں جس کو ہم سیف ہیون کہتے ہیں, گولڈ اینڈ سلور, پیلیڈیم, پلاٹینم, یہ تھوڑا سا ڈاؤن سائڈ پہ آئے ہیں. کیوں آ رہے ہیں ڈاؤن سائڈ پہ؟ کیونکہ اکراس دی بورڈ پوری دنیا میں جو ڈالر انڈیکس ہے, جو ڈالر کی مارکیٹ ہے, جو ڈالر کی قدر و قیمت ہے, اس میں مستقل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 20 22 سال کے ہائیسٹ لیول پر ڈالر انڈیکس کھڑا ہوا ہے, تو 20 22 سال کے لوئسٹ لیول پر یورو کرنسی کھڑی ہوئی ہے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا مارکیٹ یہاں سے کریکشن لے اور اپر سائڈ پہ چلا جائے, لیکن اوور آل جو کہانی ہمیں سٹوریز ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں یہی انٹرسٹ ریٹ دوبارہ بڑھا دے گا. اس اسپیکولیشن, حالانکہ ابھی بڑھایا نہیں ہے, لیکن اس اسپیکولیشن میں کہ بڑھا دے گا, کیونکہ ایف او ایم سی کی میٹنگ منٹس میں بھی کہیں انڈیکیشنز ایسی نہیں آئیں کہ اس میں یہ بتایا جائے کہ جناب انفلیشن کنٹرول ہو گیا اور انفلیشن نیچے کی طرف آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے. امریکہ میں 40 سے 42 سال کی بلند ترین سطحوں پہ وہاں پہ انفلیشن چل رہا ہے. برطانیہ کا بھی یہی حال ہے, اور باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ جناب جو کساد بازاری ہے, یہ جو ریسیشنری پیریڈ ہے, وہ وہاں پر آ سکتا ہے. تو ان بیسس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹیں بھی ڈاؤن سائڈ پر جا رہی ہیں. امریکہ میں کیونکہ اس فیئر فیکٹر سے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا جائے گا, اور اس کے ساتھ اس ہفتے جو ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ فیکٹر رہے گا کہ جیکسن ہول سمپوزیم, جو کہ کینسس سٹی میں سالانہ بنیادوں پر یہ ملاقات ہوتی ہے. یہ 4 دن کی میٹنگ ہے جو کہ 25 26 27 28 اگست تک جاری رہے گی. اس کا مطلب ہے کہ 25 اور 26 کو تو ہے جمعرات اور جمعہ, اور 25 26 27 28 تاریخ کو اس کا فائنل ریزلٹ آئے گا, اور وہاں سے ہمیں انڈیکیشنز چیک کرنی پڑیں گی کہ امریکہ کیا کرتا ہے. تو بہرحال یہ بڑے امپورٹنٹ ڈیز رہیں گے, یعنی جمعرات, جمعہ, ہفتہ اتوار, اس ہفتے یعنی یہ جو رننگ ویک ہوگا, تو یہ بڑا امپورٹنٹ رہے گا. اور ہمیں یہ چیک میں رکھنا پڑے گا کہ جیکسن ہول سمپوزیم میں, جس میں پوری دنیا کے فائنینشیل مارکیٹ کے جو چیئرمین ہوتے ہیں, ان کے سینٹرل بینک کے یا ان کے فائنینس منسٹری ہوتی ہے, پوری دنیا کے بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈیسیجن میکر کہلاتے ہیں, وہ ایک جگہ جمع ہوں گے جیکسن ہول میں, جیکسن کینسس سٹی میں, اور اس کو جیکسن ہول سمپوزیم کہتے ہیں, جو کہ فائنینشیل مارکیٹ کے لیے بڑی امپورٹنس رکھتا ہے. بہرحال اس کو ہمیں چیک میں رکھنا پڑے گا. اچھا, اس کے ساتھ آج ہمارے پاس جو سنڈے کی مارکیٹ تھی, اس کے اندر ہم نے تداول آل شیئرز, یعنی جو سعودی عرب کا اسٹاک انڈیکس ہے, وہ ڈاؤن سائڈ پہ رہا, 0.15% ڈاؤن رہا. اسی طرح تداول آل شیئرز کے ساتھ جو ہمارے پاس تل ابیب 35 TA35 جو کہ اسرائیل کی مارکیٹ ہے, اس سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ انڈیکیشنز مل جاتی ہیں, وہ 1% تقریباً ڈاؤن سائڈ پہ رہی. کیونکہ یہ ڈاؤن سائڈ پہ رہنے کی بھی وجہ یہی کہی جا سکتی ہے کہ جناب جو انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی جو سٹوریز ہیں وہ زور پکڑتے چلی جا رہی ہیں, اور آئندہ اگر امریکہ نے انٹرسٹ ریٹ ستمبر میں بڑھا دیا تو یہ تمام آئٹم مزید نیچے کی طرف جا سکتے ہیں. اور سونے کی قیمتیں, جو کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ 1750 کے نیچے اگر یہ اسپاٹ مارکیٹ بند ہوتی ہے تو مارکیٹ میں مزید ڈاؤن فال دکھائی دیتا ہے. اور کچھ ایسے ہی صورتحال فرائیڈے کو رہی, 1747 پہ مارکیٹ بند ہوئی, یعنی 1750 سے نیچے بند ہوئی. اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں نیچے جانے کا پوٹینشل ایگزسٹ کرتا ہے, گولڈ کی مارکیٹیں نیچے جا سکتی ہیں. بہرحال اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اچھا, اس کے ساتھ آج صبح جو مارکیٹیں کھلیں گی اس میں صبح ارلی مارننگ 6:15 صبح 6:15 بجے چائنا کی ایک بڑی امپورٹنٹ رپورٹ آ رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لون پرائم ریٹ.
اچھا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اکراس دی بورڈ انٹرسٹ ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ لون پرائم ریٹ چائنا نے پچھلے ہفتے بھی کم کر دیا تھا، اور یہ ویکلی بیسس پر ہوتا ہے، اور اس ہفتے بھی صبح ارلی مارننگ 6:15 بجے یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا دوبارہ اپنے شرح سود میں کمی لے کر آ جائے گا، یعنی یہ شرح سود لون پرائم ریٹ کہلاتا ہے۔ بہرحال اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کے کیا ریزلٹس آئیں گے، لیکن مارکیٹ میں تھوڑی بہت اپس اینڈ ڈاؤنس ہو سکتا ہے، اس کو ہمیں چیک میں رکھنا پڑے گا کیونکہ امپورٹنٹ نمبرز یہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ کچھ ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان میں جو ڈالر کی قیمت ہے اس کے اندر تھوڑی سی تیزی دیکھی جا رہی ہے، اور باتیں یہ کی جا رہی ہیں کہ جناب پاکستان میں تقریباً 20-25 روپے پاکستانی روپیہ اپریشیٹ تو ہوا، لیکن اس اپریسیشن کا کوئی عوام کو فائدہ نہیں ہوا، اور جو قیمتیں تھیں وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں، جو گروسری آئٹم ہیں وہ ویسے ہی مہنگے چل رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ڈالر ویک ہوا ہے اور پاکستانی روپیہ اسٹرانگ ہوا ہے 20-25 روپے، تو اس کا بینیفٹ لوگوں کو بھی ملنا چاہیے، اور جس طرح ہم نے 20-25 روپے پیٹرول کی قیمتیں نیچے آتے ہوئے دیکھی، تو اس کا بینیفٹ ایک عام آدمی کو، ماسس کو ملنا چاہیے، لیکن نہیں ملا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی سیٹرڈے کو ہمارے پاس ایک رپورٹ آئی جو کہ فوریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان نے یہ رپورٹ کیا کہ پاکستان میں ڈالر کی شارٹیج ہو رہی ہے۔ نہ صرف ڈالر کی شارٹیج ہو رہی ہے بلکہ فورن کرنسی، جس میں برٹش پاؤنڈ ہے، یورو ہے، جاپنیز ین ہے، یہ فورن کرنسیز جو ہے پاکستان میں ڈکلائن کر رہی ہیں۔ اچھا، اب اس ڈکلائن کے بیسس پہ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سونے کی قیمتیں پاکستانی مارکیٹ میں اوپر جا سکتی ہیں، کیونکہ ڈالر کی قیمت جب اوپر جائے گی تو سونا بھی اوپر جا سکتا ہے۔ بہرحال جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات ہے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں تھوڑی سی گراوٹ دکھائی دے رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ کے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی وجوہات سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ کی گئیں، اور ہوپ فلی اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہوگا۔ پاکستان میں سیٹرڈے کو 218 روپے کا ڈالر کی خبر ہمارے پاس آئی ہے۔ آج سنڈے ہے، کل منڈے شروع ہو جائے گا، دیکھتے ہیں کہ ڈالر کی قیمتیں کیا اوپر کی طرف جاتی ہیں مزید کہ نہیں، کیونکہ خبر یہی ہے کہ پاکستان میں فارن کرنسی جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ہیں، ان کے ریزروز کم ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ خبریں تھیں، اور صبح جو مارکیٹ کھلے گی اس میں کسی قسم کا گیپ فی الحال نہیں دکھائی دیتا ہے، اور اس ہفتے ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ رہے گا جیکسن ہول سمپوزیم، جو کہ 25 سے 28 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی فائنلی ایک بات اور، جو کہ جمیل احمد صاحب جو پاکستان کے سینٹرل بینک یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر تعینات ہو گئے ہیں، اگلے 5 سال تک وہ جو ہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان رہیں گے۔ ہماری طرف سے ان کو کانگریچولیشنز مسٹر جمیل احمد کے لیے۔ تو یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں۔ صبح کی مارکیٹ میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے حاضری ہوگی، اور دیکھیں گے کہ کل مارکیٹ کن لیولز پہ اوپن ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ کیا خبریں کل رہیں گی۔ تھینک یو، خدا حافظ۔